اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اقلیم امامت کے 11ویں تاجدار حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے ایام میں گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ ہم نے پہلی قسط میں حضرت کی زندگی کا ایک مختصر اور اجمالی خاکہ ناظرین کے سامنے رکھا تھا، اور اس کے اختتام پر ہم نے عرض کیا تھا کہ ہر امام اپنے زمانے کے مطابق اور اپنی شرائط، حالات و واقعات کے مطابق دین کی حفاظت اور اسلام کی تشریح و تبیین کی ذمہ داری کو نبھاتے رہے ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی کو اگر دیکھا جائے، اور اگر میں یوں عرض کرنا چاہوں کہ اگر سوال کیا جائے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کون سے عظیم کارنامے سر انجام دیے اور دین کی تعلیمات کی وضاحت، تبیین و تشریح کے لیے اور مخالفین کے اعتراضات، شبہات کے جوابات کے لیے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مقدسہ اور صحیح اسلامی فکر کی تبیین کے لیے کون سے کارنامے سر انجام دیے، تو حضرت کی زندگی میں بہت سے ایسے محور اور مرکز ہمیں نظر آتے ہیں کہ جن کی وساطت سے ان مشکل ترین حالات میں امام نے دین کی حفاظت کی ذمہ داری اور علوم و معارف کو آئندہ نسلوں تک منتقل کرنے کی ذمہ داری کو آسان انداز میں نبھایا۔ آپ نے سب سے پہلا محور اگر آپ کی زندگی کا بیان کرنا چاہوں تو آپ کی علمی خدمات ہیں۔ اگرچہ حالات بہت سخت تھے، لیکن امام نے ان مشکل ترین حالات میں بھی شاگردوں کی تربیت کی ذمہ داری کو آسان انداز میں نبھایا، یہاں تک کہ شیخ طوسی رضوان اللہ تعالی علیہ نے آپ کے شاگردوں کی تعداد 100 سے بھی زائد نقل فرمائی ہے، اور آپ کے شاگردوں میں بہت بڑے بڑے نام اور برجستہ اصحاب نظر آتے ہیں، جن میں احمد ابن اسحاق اشعری قمی، ابو ہاشم داؤد ابن قاسم جعفری، عبداللہ حمیری، ابو عمر عثمان ابن سعید عمری، علی ابن جعفر اور محمد ابن حسن صفار جیسے برجستہ اصحاب اور فقہا آپ کے شاگردوں کی فہرست میں نظر آتے ہیں۔ آپ نے ان شاگردوں کے ذریعے اور ان کو واسطہ قرار دے کر شیعیان کی طرف سے ہونے والے سوالات، عقیدتی سوالات، فقہ کے متعلق سوالات، اخلاقی سوالات کے جوابات لوگوں تک پہنچائے۔ حضرت نے ان کی وساطت سے اذہان شیعیان کو تیار کیا تاکہ وہ اس بات پر آمادہ ہو جائیں اور ان کے ذہن آمادہ ہو جائیں کہ اگر کوئی وقت ایسا آ جائے کہ ہماری ظاہری طور پر رسائی امام تک ممکن نہ ہو، تو ہم واسطے کے ذریعے بھی امام سے اپنا دین لے سکتے ہیں۔ لہٰذا حضرت نے پہلا کارنامہ تو صرف یہ سر انجام دیا کہ شاگردوں کی تربیت کی، اور حضرت کی زندگی کا ایک اور نمایاں پہلو یا حضرت کی زندگی کا ایک نمایاں قدم یہ نظر آتا ہے کہ آپ نے اس وکالت کے نیٹ ورک کو زیادہ وسعت عطا فرمائی۔ اگرچہ یہ سلسلہ میں نے عرض کیا تھا کہ پیغمبر اکرم ہی کے دور سے اذہان کو تیار کیا جا رہا تھا کہ غیبت کے زمانہ میں واسطہ کے ساتھ امام سے دین لیا جا سکتا ہے، لیکن حالات جو سختر ہوتے گئے، امام نقی علیہ السلام کے دور میں اس کو زیادہ تقویت دی گئی، اور پھر امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس سلسلے کو زیادہ وسعت عطا فرمائی اور مختلف علاقوں میں اپنے نمائندگان کا تعین فرمایا کہ شیعہ ان نمائندوں کے ساتھ رابطہ برقرار کرتے تھے اور ان نمائندگان کے ذریعے اپنی مشکلات، اپنے علمی سوالات، عقیدتی سوالات، فقہی سوالات، اخلاقی سوالات امام تک پہنچاتے تھے، اور امام ان نمائندگان کے ذریعے آپ تک، لوگوں تک ان کے سوالات کے جوابات پہنچاتے تھے، اور اس طرح آپ نے دین کی جزیات کی تبیین فرمائی، شریعت مقدسہ کی جزیات کی تبیین فرمائی، اور جو صحیح اسلامی فکر اور اندیشہ اور عقائد تھے ان کو حضرت نے
اپنے نمائندگان کی وساطت سے شیعوں تک پہنچایا۔ اور حضرت کی زندگی کا ایک اور کارنامہ یہ تھا کہ آپ نے ذہنوں کو آمادہ کیا اپنے فرزند آخری حجت خدا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی غیبت کے لیے، کیونکہ لوگ عادی ہو چکے تھے کہ ڈائریکٹ امام معصوم سے دین لیتے تھے۔ اب حضرت کی غیبت کا زمانہ نزدیک آ رہا تھا، حضرت کے فرزند تھے امام مہدی علیہ السلام، لہٰذا آپ نے خصوصی طور پر جس امر پر توجہ فرمائی کہ لوگوں کے اذہان کو آمادہ کیا تاکہ جب حضرت کی غیبت کبریٰ کا زمانہ آئے تو لوگ بلا جھجک آپ کے نائبین سے دین کو لیں، دین کی تعلیمات کو لیں اور اسی طرح سمجھیں کہ گویا ہم خود امام زمانہ سے دین اور دین کی تعلیمات کو لے رہے ہیں۔ میں فقط ایک واقعے کی طرف اشارہ کر کے اس امر کو واضح کرنا چاہوں گا کہ حضرت نے کس طرح، آپ جانتے ہیں کہ امام کی زندگی کا بڑا ہی مشکل مرحلہ تھا، کیونکہ دشمن نہیں چاہتا تھا کہ آپ کا سلسلہ اور آپ کے فرزند اس امامت کے منصب کو سنبھالیں، لہٰذا بہت زیادہ سختیاں تھیں، دشواریاں تھیں۔ اور ایک طرف تو امام اپنے فرزند کی ولادت کو مخفی رکھے ہوئے تھے، لیکن جو حضرت کے قریبی ترین اصحاب تھے ان کو امام آخر الزمان کی زیارت کی سعادت سے بھی شرفیاب فرمایا۔